السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زحاق تنویر آپ سب کا اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ دو اہم باتیں پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل ریسرچ پر بیسڈ ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ ریسرچ خود کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ سعودی حکومت اور نہ ہی کسی سعودی فرد نے ہم کو پیسے دیے ہیں اس ویڈیو بنانے کے لیے، بلکہ یہ ہماری محبت ہے کہ ہم نے سمجھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا ہم ریسرچ کی بنیاد پر رد کریں۔ کیا سعودی بادشاہ ملک عبدالعزیز ال سعود نے فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر دیا؟ کیا ہے سچ اور کیا ہے جھوٹ؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک من گھڑت تحریر جو مرحوم سعودی بادشاہ ملک عبدالعزیز ال سعود کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملک عبدالعزیز نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اور دستخط کر کے یہودیوں کو فلسطین اور مسجد الاقصی بیچ دیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر ہے جو سب سے پہلے اسرائیل کے اخبار ہارٹز میں 20 جولائی 1991 کو شائع ہوئی تھی۔ ہارٹز ایک مشکوک لبرل لیفٹ ونگ اسرائیلی اخبار ہے جس کا مرکزی دفتر اسرائیل کے شہر تل ابیب میں موجود ہے۔ اس خبر کے مطابق شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ میں سلطان عبدالعزیز برطانیہ کے سر پیرسی کوکس کے سامنے 1000 بار مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ فلسطین غریب یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو دے دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کسی بھی تاریخی کتاب یا کاغذ یا دستاویز میں یہ بات موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی حکومت برطانیہ نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ملک عبدالعزیز کا کوئی دستخط شدہ دستاویز موجود ہے۔ تو یہ ایک اعلانیہ جھوٹ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت اس وقت شروع ہوئی تھی جب اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ II آف ایراگون اور ملکہ ایسابیلا I 40,000 یہودیوں کو اسپین سے بے دخل کر دیا تھا۔ تو اس وقت عثمانی سلطنت نے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے کہ عثمانی سلطنت نے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا۔ سن 1860 میں پہلی یہودی آبادی جیروسلم کے پرانے شہر کے دیواروں کے باہر مشکنوت شنانم کے نام سے بنائی گئی۔ پھر سن 1870 میں ایک کثیر یہودیوں کی آبادی کو عثمانی سلطنت نے فلسطین میں بسنے دیا۔ مزید یہ ہے کہ 1881 سے لے کر 1903 عیسوی تک فرسٹ علیہ ہوا، یعنی کہ علیہ اول ہوا، جس میں تقریباً 35 لاکھ یہودی یورپ سے فلسطین میں آ کر بس گئے، اور یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے تحت ہوا۔ اور ان باتوں کی تصدیق ترکی کے صدر طیب اردوغان نے خود اپنی ٹویٹس میں کی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اس ٹویٹ میں اردوغان کہتے ہیں کہ 1492 سے لے کر عثمانی سلطنت نے یہودیوں کی حفاظت کی جو اسپین سے جلاوطن کر دیے گئے تھے، یعنی ہمارے پرخوں نے یہودیوں کو اپنایا۔ پھر ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہودی ہماری عثمانی سلطنت کے تحت کئی سو سال حفاظت میں رہے ہیں۔ اب رہی بات ملک عبدالعزیز کی، تو یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1881 میں سعودی بادشاہ ملک عبدالعزیز کی عمر 6 برس کی تھی اور برطانیہ کے سر پیرسی کوکس کی عمر لگ بھگ 17 برس کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک عبدالعزیز جو 6 سال کے تھے اور سر پیرسی کوکس جو 17 سال کے تھے، تو ملک عبدالعزیز نے سر پیرسی کوکس کو اپنا منظوری والا سرٹیفکیٹ کیسے دیا، جبکہ فلسطین میں یہودی ان لوگوں کی پیدائش سے بہت پہلے آ چکے تھے۔ پھر 1904 سے لے کر 1914 تک علیہ II ہوا، یعنی کہ علیہ دوم ہوا، جس میں تقریباً 40,000 یہودی مشرقی یورپ سے فلسطین میں آ کر بس گئے، اور ان مہاجرین میں ڈیوڈ بین گریون بھی تھے۔ پھر 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر اور بھی یہودیوں کی آبادی فلسطین میں بس گئی، اور یہ سب سعودی عرب بننے سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ 1917 میں جیروسلم کے عثمانی سلطنت کے گورنر حسین الحسینی نے برطانیہ کے ملٹری جنرل ایلن بی کو جیروسلم حوالے کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا۔ تو یہ تھی مختصر سی تاریخ حقائق کی بنیاد پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ سن 1935 میں سعودی بادشاہ ملک عبدالعزیز نے فلسطین اسرائیل مسئلے پر
لندن راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک قرارداد پیش کی اور اس وقت سر پیرسی کاکس بھی زندہ تھے۔ پھر 1947 میں سعودی عرب نے اپنا کونسلیٹ جنرل جیروسلم فلسطین میں قائم کیا۔ مزید یہ ہے کہ 1947 میں سعودی عرب نے فلسطین کے تقسیم کے خلاف اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ دیا۔ جون 1967 میں سعودی عرب نے فلسطین کے لیے 16 ملین سعودی ریال کا ڈونیشن جمع کیا۔ 1978 کے بغداد عرب سمٹ میں سعودی عرب نے فلسطین کے لیے 197 ملین ریال کا کل مالی اعلان کیا جو 10 سال کے لیے تھا۔ پھر 1987 کے الجیریا عرب سمٹ کے دوران سعودی عرب نے فلسطین کے لیے ماہانہ 6 ملین امریکی ڈالر کا مالی اعلان کیا۔ اسی سال جب پہلا انتفاضہ ہوا تو سعودی عرب نے زخمی فلسطینیوں کی دوائیوں اور علاج کے لیے تقریباً 2 ملین امریکی ڈالر انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو دیا۔ 2007 میں سعودی عرب نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تقریباً 750 رہائشی یونٹوں کا انتظام کیا۔ 2015 میں سعودی عرب نے فلسطینین اتھارٹی کو ماہانہ بجٹ 14 ملین ڈالر سے بڑھا کر 20 ملین ڈالر کر دیا۔ 2016 میں سعودی عرب نے تقریباً 60 ملین امریکی ڈالر بطور مالی امداد فلسطینی پناہ گزینوں کو دی۔ اسی سال 500 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کا مالی امداد یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار پیلسٹائن ریفیوجیز کو فراہم کی تاکہ فلسطینیوں کی مالی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں اور فلسطینیوں کے حق میں سعودی بادشاہوں نے کیا بیان دیے۔ 1935 میں سعودی ولی عہد سعود بن عبدالعزیز ال سعود نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کو کبھی الوداع نہیں کہیں گے اور جب تک ہماری رگوں میں خون بہتا رہے گا ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ 1937 میں شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود نے فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے والد صاحب شاہ عبدالعزیز نے مجھے بھیجا ہے اس مشن پر اور میں 2 وجوہات پر بہت خوش ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں سے مل پایا اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کوششیں کبھی بیکار نہیں جائیں گی۔ 1984 میں شاہ فہد بن عبدالعزیز ال سعود نے کہا تھا کہ القدس کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، ظالم لوگ اب بھی غیر انسانی حرکت اور ظلم و ستم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں اور تباہی عروج پر ہے۔ شاہ فہد نے اسی دوران فیض پیس ٹریٹی یعنی فیض معاہدے کو پیش کیا جس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی پر شرط یہ تھی کہ مشرقی جیروسلم عربوں کے حوالے کر دیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ 2001 میں ولی عہد عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے عرب پیس انیشیٹو API کے نام سے ایک پیس معاہدہ ایک پیس ٹریٹی انہوں نے پیش کی اور موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کے وزیر خارجہ فارن منسٹر فیصل بن فرحان کا واضح بیان ہے کہ اگر اسرائیل 1967 سے پہلے والے حدود بارڈرز پر راضی ہوتا ہے اور مشرقی جیروسلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اقصی عربوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دی جاتے ہیں تو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ترکی میں اسرائیلی ایمبیسی موجود ہے، یہی نہیں بلکہ اسرائیلیوں کو 90 ڈیز کا فری ویزا دیا جاتا ہے، بلکہ فلسطینیوں کو ترکی کے لیے ویزا خریدنا پڑتا ہے۔ اگر آپ میری خود کی رائے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسرائیل سعودی عرب کے ان شرائط پر اترتا ہے تو سعودی اور اسرائیل کو تعلقات بحال کر لینے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ سے معاہدے کرنا اور انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے اور جنگوں اور لڑائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریے، شیئر کریے اور ATZ میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریے۔ میں آپ کا بھائی زاہد تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔